اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو آپ نے اس عصا کو ڈالا تو زمین پر فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، قرآن کریم نے کہا کہ وہ ایک سام بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جن جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا ان جادوگروں کی تعداد مفسرین نے لکھا ہے 70,000 تھی۔ 70,000 جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا تھا، اور ہر جادوگر ایک ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ اور اس عصا کے بارے میں بڑی عجیب اور حیرت انگیز معلومات مفسرین نے لکھی ہیں۔ اس عصا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عصا آیا کہاں سے تھا، تو اس کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ احکم الحاکمین نے جب جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو حضرت آدم ساتھ لے کر آئے تھے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد مختلف انبیاء کی پشتوں سے یہ چلتا چلتا حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا تھا۔ تو پھر جب یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے اور ان کی آپ نے بکریاں چرائیں تو اس وقت انہوں نے یہ عصا آپ کو دیا تھا، اور یہ جنتی عصا تھا، جنتی لاٹھی تھی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جنت کے جو درخت ہے ریحان، اس کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اور اس کی لمبائی کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے، ایک یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی 10 ہاتھ تھی، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی لمبائی 12 ہاتھ تھی۔ اچھا، جب اس کو ڈالا وہ سام بن گیا تو اتنا بڑا وہ اژدہا بن گیا کہ جس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا وہ فرعون کے محل کے اوپر جا کے لگا۔ اور اس وقت جو اس کی لمبائی بنی تھی، مفسرین نے لکھا ہے اس وقت یہ 40 ہاتھ لمبا ہو گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عصا بطور معجزہ عطا فرمایا تھا۔